بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب عرس سے نگاہ کرم کا طالب ہوں اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں جتنے آئے ہو سخی کے دربار پر کوئی خالی نہ جائے۔ ایک بات پوچھتا ہوں حیدرآباد والوں، یہ بتاؤ جب کسی برتن کو دھویا جاتا ہے تو کس طرح دھویا جاتا ہے؟ باہر سے بھی اور زیادہ کدھر سے دھویا جاتا ہے؟ واہ، بالکل صحیح جواب۔ صابن سے، پانی سے باہر دھو لیتے ہو، یہاں آتے ہو اندر سے دھلوانے کے لیے، اور جس کا اندر صاف ہو جائے اس کا باہر بھی اجلا ہو جاتا ہے۔ اور باہر اگر رنگ لگاتے رہے اندر گند رہے تو پھر بات بنتی نہیں۔ تو یہ اللہ والے وہ ہیں جو دھلائی کر دیتے ہیں اور ستھرا کر دیتے ہیں، کیونکہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جمیل کہ وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں، یہ ان کی برکت سے اولیاء علماء کو ملا، وہ بھی حضور کی برکت سے یہ خدمت کر رہے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی اور جو باتیں کرنی ہیں ان سے پہلے ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے، وہ یہ کہ قرآن اور حدیث سے کوئی بات ٹکرائے ہم نہیں مانیں گے، یہ یاد کر لیں۔ قرآن و حدیث سے کوئی بات ٹکرائے تو ہم نہیں مانیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو مانیں گے۔ کسی طرح کسی بات سے شریعت و سنت اٹھ جائے تو ہم ایسی بات کو مانتے نہیں، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ ہم کہلاتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے والے، نبی پاک اور صحابہ کے طریقے والے، یہی ہمارا مسلک راستے کو کہتے ہیں، یہی ہمارا راستہ ہے۔
اور اسی راستے پر ہم قائم رہنا چاہتے ہیں. ہمیں اس کے سوا کوئی اور مسلک قبول نہیں. آپ نے یہ بات یاد کر لی. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی رشتوں سے، نعتوں سے پاک ہے. لم یلد ولم، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی بھی کوئی اولاد نہیں. ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے بھی پاک کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. ٹھیک ہے، مانتے ہیں. قرآن پڑھا میں نے، 3 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے. وہ رب جو رشتوں نعتوں سے پاک ہے، اس نے اپنے بندوں کے رشتے ناتے بنائے ہیں. بنائے ہوئے رشتے مانیں گے یا نہیں؟ جو نہیں مانتا وہ اپنا آپ کیسے ثابت کرے گا؟ اس کی ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوگا، دوسرے رشتہ دار بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، خالہ بھی ہو سکتی ہے، چچا بھی ہو سکتے ہیں، ماموں بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہم مانتے ہیں. ہمارے ہاں رشتوں کی قدر کی جاتی. جو کرتے ہیں صرف وہ بولیں، باقی چپ رہیں. رشتوں کی قدر کی جاتی ہے حسب مراتب، جس کا جو درجہ ہو اس کے مطابق. تو جب میں اور آپ اپنے رشتے ناتوں کو اہمیت دیتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو رب جس کے رشتے بنائے پھر وہ مانتے بھی ہیں. تو رب نے جس کو سب سے اچھا بنایا ہے، اس کے رشتے ناتے بھی اچھے بنائے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر پر رونق افروز ہوتے ہیں، اپنا حسب اور نسب بیان کرتے. خاندانی رشتوں کو نسب کہتے ہیں. آپ کی سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کون ہوں، میرا باپ کون، اس کا باپ کون، اس کا باپ کون، کہاں تک بات جائے گی؟ حضرت آدم تک. تو اس کو کہتے ہیں نسب. حسب بھی ہوتا ہے کہ میں کن کا ہوں، آگے دوسرے تعلق بتائے جاتے ہیں. حضور خود بیان کر رہے ہیں میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف. حضرت عدنان تک 21 رشتے بیان کر کے فرمایا اللہ نے مجھے بہترین لوگوں میں، بہترین خاندان میں مجھے اللہ نے پیدا کیا. تو جس نبی کا خاندان محترم ہے، اس نبی کا اپنا گھرانہ بھی محترم ہے. جس کے رشتے محترم ہیں اس کے ناتے بھی محترم ہیں. میرے باپ کا منکر، میرے باپ کا منکر میرے نانا کا منکر کافر نہیں ہوگا. میرے نانا کون تھے؟ اگر کوئی ان کو نہیں مانے گا تو وہ کافر. مگر سید کے نانا کو جو نہ مانے، منکر میرے نانا کا مسلمان ہے، مگر منکر تیرے نانا کا مسلمان نہیں. تو جب اتنا فرق ہے تو پھر کیا وہ ہمارے جیسے ہیں؟ اونچی، وہ یقیناً ہم سے بہت بہتر ہے، بہتر ہے، بہتر ہے. اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھاتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے عام خلق سے اولیاء افضل، اولیاء سے رسول افضل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نہیں. تو اب عام مخلوق سے جب اولیاء افضل ہو گئے تو
تو اولیاء کے رشتے ناتے بھی محترم ہو گئے، ان سے رسول کی جمع رسل، ان کے رشتے ناتے، تو جو رسولوں سے اعلیٰ ہے اس کے رشتے ناتے بھی اعلیٰ ہیں۔ صاحب کس کو کہتے ہیں؟ یہ صحبت سے بنا ہے، ساتھ بیٹھنے سے، صحبت سے بنا ہے لفظ صاحب۔ اس وقت میرے ساتھ جناب حاجی پیر گلشن الہی صاحب، فریدی چشتی، جتنے بھی آپ ان کے آگے سلسلے پکارے، جتنی عزتیں حاصل ہے، بیٹھے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے صاحب اور میں ان کا صاحب ساتھ بیٹھا ہوں نا، تو آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو یہ بھی کیا ہو گئے؟ اب جمع ہو جائے گی اصحاب، تو میرے ساتھ بیٹھنے سے وہ میرا صاحب کہلائے گا، تو جو نبی کے ساتھ بیٹھے، کوئی پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ جائے تو یہ پیر صاحب کے ساتھ بیٹھا، ان کا صاحب ہے، بھائی خاص آدمی ہے، ہم عزت دیتے ہیں۔ تو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے نبی پاک، جو ان کے ساتھ بیٹھے گا۔ اگر نہیں سمجھے تو پھر سمجھاتا ہوں۔ شیخ سعدی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں حمام میں گیا۔ کہاں گیا؟ حمام کا مطلب آپ گرم حمام کہتے ہیں، حمام میں ہوتا ہی گرم پانی ہے، ہو سکتا ہے آج کل ٹھنڈے پانی کے بھی بنا لیے ہوں آپ نے، لیکن حمام اس کے لفظ کے معنی ہی گرم کے ہیں۔ حمام میں گیا نہانے، تو جب میں حمام میں گیا تو وہاں کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے اس مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ یہ دونوں خوشبوؤں کے نام ہیں، مشک بھی اور عبیر بھی، تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ اس نے کہا میں تو مٹی ہوں، کہاں مشک کہاں عبیر، میں تو مٹی ہوں، قدموں کے نیچے آ رہی ہوں، مٹی ہوں۔ تو تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ جب تو مشک نہیں ہے، عبیر نہیں ہے، تو تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں تو مشک نہیں ہوں، میں تو عبیر نہیں ہوں، مگر مٹی ہوں، پودے مجھ میں ہی لگتے ہیں، جڑیں مجھ میں ہی ہوتی ہیں، تو میں چونکہ مشک اور عبیر کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، اس لیے مجھ میں خوشبو آ گئی ہے۔ دھیان دینا، میں بھی خاک سے بنا ہوں، صحابہ بھی خاک سے بنے ہیں، مگر ان کو صحبت ملی ہے مصطفیٰ کی۔ اگر اس مٹی میں خوشبو آ سکتی ہے جو مشک کے ساتھ رہی ہو، تو ان صحابہ سے خوشبو کیوں نہیں آئے گی جو نبی کے ساتھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بہت پھیلاؤں گا نہیں، آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں معلوم کرنا ہوتا کہ نبی کہاں سے گزرے ہیں تو خوشبو بتا دیتی، کیونکہ حضور جس راہ سے گزرتے تھے وہ راہ بھی مہک جاتی تھی، تو جو راہوں کو مہکا رہا ہے وہ صاحبوں کو نہیں مہکا رہا۔ کیسا مہکایا؟ ابو بکر آئے صدیق اکبر بنا دیا، عمر بن خطاب آئے فاروق اعظم بنا دیا، عثمان بن عفان آئے ذو النورین اور غنی بنا دیا، علی ابن ابی طالب آئے شیر خدا بنا دیا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اب نبی کے ہر نسبت رکھنے والے، نسبت تعلق کو، اٹیچمنٹ کو کہتے ہیں، تو جس کو نبی سے تعلق ہو گیا، جس کو نبی سے، پھر کہیے گا اب وہ تھوڑا سا ہوا یا زیادہ ہوا، تھوڑا سا ہوا یا زیادہ، مگر تعلق ہو گیا، تو اب وہ چیز بھی ہمیں پیاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آؤ قرآن سے پوچھتے، مفتی حسان صاحب سے نہیں پوچھتے، کہاں سے پوچھتے ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب مصلی کہتے ہیں جس پہ صلاۃ نماز پڑھی جائے، آپ جا نماز جائے نماز کہتے ہیں۔ سجدہ حضرت ابراہیم کو یا ان کے قدموں کو یا اس کے نشان کو نہیں ہوگا، سجدہ اللہ کو ہی ہوگا۔ مگر اے بندے ماتھا وہاں رکھ جہاں میرے پیارے کے قدم آئے ہیں۔ نعرہ رسالت۔ سنیں، پانی پیتے؟ چلو جتنے پیتے ہیں اللہ ان کو اور پلائے، جو نہیں پیتے اللہ پینے کی توفیق دے۔ پانی کی بات ہو رہی ہے، 12 گلاس کم از کم روز پیا کرو۔ کتنے؟ اس سے کم پیو گے تو بیماری بنتی ہے۔ کم از کم 12 گلاس پانی پیتے ہو۔ آج کل منرل واٹر کا بہت شور ہے۔ منرل کا مطلب یہ دیکھو، لے آئے بوتل، یہ منرل واٹر کہلاتا ہے کہ زمین کی معدنیات جو زمین میں اللہ نے رکھی ہیں ان سے، حالانکہ ان سے نہیں بنا ہے، یہ نلکے کا پانی ہے۔ آپ کو دھوکہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، منرل نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی کلورین ڈال دی اور کام چل رہا ہے، پیسے بنا رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے گھر میں ابال کے پی لیا کرو، آپ کا خرچہ بچا رہا ہوں۔ منرل واٹر والے کہیں گے ہمارا کاروبار ٹھپ کر رہا ہے، تو تم کیوں غلط حرکتیں کر رہے ہو؟ لیجئے جناب، پانی پیتے ہیں آپ، پھینک بھی دیتے ہیں، گھونٹ بھرا آدھا اور آدھا پھینک دیا، کہیں رکھ دیا، کچھ کر دیا، پانی ہے۔ زمزم بھی پانی ہے، کوئی پھینکتا ہے؟ منہ پہ مل لیں گے، بدن پہ مل لیں گے، کیوں؟ نسبت ہے، مقام ابراہیم کو نسبت، صفا مروہ کو ولیہ سے نسبت، مقام ابراہیم کو نبی سے نسبت، اور نبی کی ایڑی کی برکت سے پانی نکلا، تڑپتے ہیں اس پانی کے لیے۔ تو جب ایڑی کی برکت سے زمین سے نکلا، ایڑی سے نہیں نکلا، زمین سے نکلا، مگر ایڑی کی چوٹ سے نکلا، جب وہ اتنا پیارا ہے تو جو نبی کی گود میں پلے ہیں، جو نبی کا خون ہے، وہ پیارے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ میں صرف آپ کو تھوڑا سا سوچنے کا زاویہ، اینگل دے رہا ہوں۔ اور اتنی بات صحیح، کیا مسلمان کو فضیلت بتائی جائے کہ نبی کے گھر والے بڑی شان والے ہیں؟ مسلمان کہے گا نبی کے گھر والے ہیں تو وہ تو شان والے ہیں، ان کی شان میں کوئی شبہ۔ نبی کے صاحب کی فضیلت بتاؤں؟ صحابہ، ارے جب نبی کے صحابہ ہیں تو فضیلت والے۔ نہیں، قرآن سے پوچھو، اصحاب کہف 7 تھے، 8واں پیچھے لگ گیا کتا، ڈاگ، کلب، گلی میں پھرنے والا کتا تھا۔ اس نے دیکھا اصحاب کہف، یہ غار والے، کہف غار کو کہتے ہیں، اصحاب غار والے، وہ گزرے، وہ ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے کہا ہم تو چھپ کے نکل رہے ہیں، بادشاہ سے بچ کے نکل رہے ہیں، یہ جانور ہے، اس کی عادت ہے، یہ دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے، کوئی اس کو دیکھے گا وہ بھونکے گا دوسرا، تو یہ تو ہمارا پتہ چل جائے گا، اس کو خود سے دور کرو۔ انہوں نے ششکارا، دھتکارا، کنکر مارے، مگر وہ پکا ہو کے لگا تھا، وہ لاٹھی چارج سے بھاگنے والا۔
آنسو گیس سے بھاگنے والا، شیل لگنے سے بھاگنے والا، وہ پکا ہو کے لگا تھا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا ڈھیٹ ہے، پیچھے ہی لگا آ رہا ہے. اور مارا اس کو، زور سے مارا، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ 3 ٹانگوں سے بھی پیچھے چلا رہا ہے. اتنا پکا. انہوں نے مار کے دوسری ٹانگ بھی توڑ دی. اب وہ 2 ٹانگوں سے نہیں گھسٹ بھی نہیں سکتا تھا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے بات کرنے کی طاقت دے. کون دیتا ہے طاقت؟ اللہ نے طاقت دی. اس نے کہا مجھے مارنے والو سنو، میرے پاس سے امیر گزرے، وزیر گزرے، سفیر گزرے، حسین گزرے، جمیل گزرے، میں ان کے پیچھے نہیں لگا. دنیا والے گزرے، میں پیچھے نہیں لگا. تمہارے پیچھے اس لیے لگ گیا ہوں کہ تم اللہ والے ہو. وہ حیران کہ یہ بول رہا ہے، بات کر رہا ہے انسانوں کی طرح. اس نے کہا تمہیں ڈر ہے نا میں بھونکوں گا تو میں شور نہیں کروں گا. میں تمہارے پیچھے اس لیے لگاؤں تم اللہ والے ہو، تمہاری برکت مجھے مل جائے گی. انہوں نے کہا جو اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ اس کی ٹوٹی ٹانگیں بھی ٹھیک کر سکتا ہے. کرو دعا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. 7 نے دعا کی، ادھر منہ پہ ہاتھ پھیرا، ادھر اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں. اللہ والوں کی دعا سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ ان کے منہ پاک ہوتے ہیں. ہم جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، بدگوئی کر کے منہ خراب کر لیتے ہیں. وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے منہ پاک ہوتے ہیں. ان سے بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے. میرے والد صاحب بڑی اچھی مثال دیتے تھے. ایک ہوتی ہے بندوق کی نالی، ایک ہوتی ہے حقے کی نالی. وہ جو بندوق کی گولی ہے حقے کی نالی سے گزاریں اثر کرے گی، اور وہی بندوق کی نالی سے نکلے تو اثر کرے گی. تو ہمارے منہ ہو گئے حقے کی نالیاں، اللہ والوں کے منہ بندوق کی نالیاں. جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. سمجھ آئی نا بات؟ تو انہوں نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا. اب جو بات کرنی تھی وہ اب آ رہی ہے. اس ایک جملے کے لیے پوری بات آپ کو سنائی. پہلے تھا کتا، پہلے تھا، اب ان کا ہو گیا. اب نسبت مل گئی. جب ان کا ہو گیا ذکر قرآن میں آ گیا. وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا. پہلے صرف کتا تھا، جب اللہ والوں کا ہوا تو ان کا ہو گیا ذکر قرآن میں آ گیا. ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے وہ کوئی کتا جانور اللہ والوں کا ہو جائے تو وہ اتنی شان پا لیتا ہے، تو جو بندہ اللہ والوں کا ہو جائے گا اس کو کتنی شان ملے گی. بلے شاہ صاحب کا نام سنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں کون ہے؟ ولی اللہ. بہت اچھی بات. ان کا نام تھا عبداللہ. کیا نام تھا؟ سید ہے. عبداللہ نام تھا. ماں نے پیار سے بلا کہا، ساری دنیا میں وہی مشہور ہو گیا. ان کا ایک شعر جتنا مجھے یاد ہے وہ سنا رہا ہوں. پنجابی ہے، اگر سمجھ نہیں آئے گی تو سمجھانے کی کوشش کروں گا. صوفی کا کلام ہے. وہ کہتے ہیں میں کون کوئی میں کون نی اڑیو، میں کون کوئی میں کوئی، جس دے نال میں نیو لگایا اوہ جئی میں ہوئی. میں کون تھا، میں کیا تھا، میں کون ہو گیا ہوں. وجہ کیا ہے؟ جس سے میں نے پیار کیا ہے میں اس جیسا ہو گیا ہوں. میں نے بتایا کتا پیچھے لگ جائے تو ذکر قرآن میں آتا ہے.
وہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ کے امتی تھے، کوئی نبی نہیں تھے، مگر بلا تشبیہ بات سمجھانے کے لیے جانور لگے تو عزت مل جائے، تو جو صحابہ نبی کے پیچھے لگے شان والے ہیں یا نہیں؟ اللہ قرآن میں ان کا ذکر فرما رہا ہے، جگہ جگہ صحابہ کا ذکر قرآن میں، نہیں صرف اتنا نہیں، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو جس سے اللہ راضی، ہمیں راضی ہونا چاہیے یا نہیں؟ محبت سے کہیے۔ اور جو کوئی کہے کہ میں راضی نہیں، تو اللہ کے راضی ہونے کا ذکر سن کے وہ اتنی بات کہے تو مسلمان رہا؟ اسی لیے تو پیٹتے رہتے، کیونکہ جن سے اللہ راضی یہ راضی نہیں، تو ان کو رضا ملی نہیں ہے، خود کوئی سزا دیتے رہتے ہیں۔ اور جو راضی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان، صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان، کہ پایا جنہوں نے زمانہ تمہارا۔ کتنی شان والے تھے وہ۔ اللہ فرمائے اولئک ھم المؤمنون حقا، بے شک یہ سچے مومن ہیں، اور جن کے مومن ہونے کی گواہی خود رب دے۔ کیا کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ جو اعتراض کرے گا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ بات پھیلاؤں گا ساری رات گزر جائے گی، بیان پورا نہیں ہوگا۔ یہ ذکر پیاروں کا ایسا پیار والا ہوتا ہے کہ آدمی پھر اس میں مست ہو جاتا ہے۔ مست کے معنی گم ہونا، مست کے معنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ غلط کہیں، مست کے معنی گم ہو جانا، پھر وہی وہ نظر آتے ہیں، اپنا آپ نظر نہیں آتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے تم کو دین دیا، دین سکھایا، اللہ کی پہچان کرائی، ایمان دیا، اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بدل، کوئی معاوضہ، کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر اپنی قرابت کی محبت، جو میرے قریب ہیں ان سے مودت رکھو۔ ایک لفظ ہے محبت اور ایک لفظ ہے مودت۔ الگ لفظ کیوں ہے؟ اگر اس کا معنی بھی صرف محبت ہی ہے تو پھر الگ لفظ کیوں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ گورا چٹا، تو جب گورا کہہ دیا تو چٹا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا مطلب گورا کہنے میں پورا وہ اس کا گورا پن شاید آپ نہیں بیان کر سکے تو آپ ساتھ کہتے ہیں چٹا، یعنی بہت زیادہ گورا، یہی مقصد ہوتا ہے نا؟ تو میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات کی۔ اللہ یہاں نہیں فرما رہا کہ ان سے محبت نہیں، مودت۔ یہ مودت کون سی محبت ہوتی ہے؟ جو صرف محبت ہوتی ہے، اس میں فرق آ سکتا ہے، اس میں فرق کبھی کم، کبھی اچانک کوئی بات ہو گئی ناراض ہو گئے، ہوتا ہے نا ایسا، تو اس میں فرق آ سکتا ہے، مگر مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس میں کمی نہیں ہو سکتی، جس میں کمی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ جو میرے قریب ہیں ان سے خالص محبت رکھنی ہے، وہ محبت جس میں کمی نہ ہو، کمی نہ آنے پائے۔ اب نبی کے قریب کون ہیں؟ اس حوالے سے دو باتیں اور آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ جو بھی کوئی مہمان آئے گا وہ آ جائے گا، میں قرآن حدیث بیان کر رہا ہوں، توجہ میری طرف۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ نے پوچھ لیا حضور یہ جو ہم پر مودت واجب کر دی گئی ہے، جو آپ کے قریب ہیں، جن کی محبت ہم پہ لازم کر دی گئی ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے دیے۔ کیا کیا حضور نے؟ اونچی فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، سب کہیں رضی اللہ عنہم۔ ان کی خاص طور پر نام لے دیا، ویسے اس میں سارے ہی اہل بیت شامل، مگر ان کا خاص طور پر نام لے دیا تو پتہ چلا ان کے لیے خالص محبت ہر مسلمان پر لازم ہے۔ میں نے کیا لفظ کہا؟ کیا کہا؟ لازم کا، گنجائش نہیں ہے کہ مرضی ہے سوچ لینا، نہیں، لازم ہے۔ کیا ہے؟ اب پتہ چلا ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر ان کی محبت نہیں ہوگی، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اچھا، اب آپ کو ایک لفظ کا معنی سمجھانا ہے، ذرا وہ سمجھ لیں۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود، اللہم صلی علی سیدنا محمد، سیدنا ضرور پڑھا کرو، صرف اللہم صلی علی محمد نہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ لفظ آل کا معنی کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ یہاں سے ایک آواز آئی اولاد، اور کوئی ہیں؟ گھر والے، اور چلیں اولاد، گھر والے، تیسرا لفظ میرے کان میں نہیں پہنچا، یہی سنا۔ توجہ، اگر اولاد والے مراد ہیں، اولاد تو آل فرعون کا کیا مطلب ہوگا؟ فرعون کی تو اولاد نہیں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن میں آل فرعون کا لفظ ہے، اور فرعون کی اولاد، وہ اس لائق ہی نہیں تھا میڈیکلی طور پر کہ اس کی اولاد ہوتی، تو اللہ آل فرعون فرما رہا ہے تو اس کی اولاد نہیں، تو آل کے معنی صرف اولاد، اولاد بھی ہے مگر صرف اولاد نہیں، سچے ماننے والے کو بھی آل کہتے ہیں، جو کامل متبع سچا پیروکار اس کو بھی آل کہتے ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے۔ تو جب یہ درود بھیجتے ہو نا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، تو یہ صرف اولاد پر نہیں ہوتا، حضور کے ہر غلام پر ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ایک مسئلہ اس لیے بتانا تھا کہ ذہن میں رہے۔ لیکن بدر جائے اولا، بدر جائے اولا کا مطلب خاص طور پر نبی پاک کی اولاد۔ اب سنیں اہل بیت کن کو کہتے ہیں۔ لفظ اہل بیت کے معنی گھر والے، بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل والے کو، اہل بیت سے مراد گھر والے۔ اہل بیت نبوت کون کون ہیں؟ شاید سنا ہو، نہیں سنا تو سن لو۔ سب سے پہلے نبی کی بیویاں، سب سے پہلے نبی کی، اس کے بعد نبی کی اولاد، حضور کے بیٹے اور بیٹیاں۔ نبی پاک کی 7 اولادیں ہیں۔ کتنی؟ 3 بیٹے 4 بیٹیاں، 7 اولادیں۔ تو سب سے پہلے بیویاں اور پھر اولاد۔ اب اہل بیت کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، اور حارث بن عبد المطلب، یہ سارے جتنے ہیں ان کو بھی نبی کے گھر والوں میں لیا جاتا ہے۔ توجہ، اب خاص اہل بیت کا نبی پاک نے نام لے دیا۔ حضور نے جب خاص طور پر لے دیا،
اب میرا ایک سوال، حیدرآباد میں سخی کے دربار پہ آنے والوں، حضرت علی اہل بیت میں بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، حضرت فاطمہ بیٹی بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، حضرت زینب بیٹی بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، حضرت رقیہ بیٹی بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، حضرت ام کلثوم بیٹی بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، حضرت امام حسن نواسے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، حضرت امام حسین نواسے بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ تو اب جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ ان سب کو کیا کریں گے؟ جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ ان کو کیا کریں گے؟ نبی کی ساری بیویاں صحابی، نبی کی ساری بیٹیاں صحابی، نبی کے یہ دونوں نواسے صحابی۔ تو کہیں گے نہیں جی ہم تو صرف 3 صحابہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں مانتے، تو ان کو کیا کرو گے؟ اور جو ان کو نہیں مانے وہ اپنا ایمان ثابت کرے گا؟ اونچی میرے نبی کی نسبتوں میں سے کسی نسبت کو چھوڑ دو گے تم الگ ہو جاؤ گے، پھر تم مسلمانوں کے دائرے میں نہیں رہو گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا اب سنیں، کچھ لوگ کہتے ہیں گھر والے اور کچھ کہتے ہیں در والے۔ در سے مراد وہ صحابہ کو لیتے ہیں، گھر سے مراد اہل بیت کو لیتے ہیں۔ تو گھر نہیں ہوگا تو در نہیں ہوگا، جہاں در نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے۔ کوئی گھر بغیر دروازے کے دیکھا ہے؟ اگر دروازے کو کہو گے تو دروازہ کہاں ہوگا؟ گھر میں ہی ہوگا۔ تو یہ دونوں اکٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی الگ کر سکتے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں۔ اپنے اہل بیت کے لیے فرمایا مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ اب جو لوگ کشتی پہ سفر کرتے ہیں، کشتی میں بیٹھ کے تاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جو تاروں سے رہنمائی حاصل نہ کرے وہ بھی منزل کو نہیں پہنچتا، جو کشتی میں نہ بیٹھے وہ بھی سفر نہیں کر سکتا، منزل کو نہیں پہنچتا۔ کیا مطلب؟ نہ صحابہ کا دامن چھوڑ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کا دامن چھوڑ سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی۔ اونچی اعلیٰ حضرت سلام پیش کر رہے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اب سنیں، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، الف سے یہ تک ہی ہے نا سارے حروف، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک نبی کا ہر صحابی سچا، میرے نبی کا ہر صحابی۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضرت میمونہ تک میرے نبی کی ہر بیوی سچی ہے، میرے نبی کی 7 اولادیں سچی، میرے نبی کی ہر نسبت سچی ہے۔ ہم تو مدینے کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ مومن کہتا ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔
لوگوں نے کہا جی مولانا صاحب یہ جو مسجد نبوی میں صفائی پہلے ہاتھ سے ہوتی تھی اب مشینیں آ گئیں، یہ تو باہر صاف کرتے، اندر روضے کی صفائی کون کرتا ہے؟ میں نے کہا 70,000 صبح آتے ہیں، شام تک رہتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اگلی صبح تک رہتے ہیں۔ مولانا حسن رضا کیا فرماتے ہیں؟ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار۔ بات اتنی ہی سنانی تھی، مگر اس نعت شریف کا جو آخری شعر ہے میں اپنی نیت سے پڑھتا ہوں، آپ اپنی نیت سے پڑھ لیجیے۔ ایک تمنا کی ہے انہوں نے بڑی پیاری، وہ کہتے ہیں میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار۔ ہم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے، خاک سے۔ تو کہتے ہیں یہ جو میرا جسم ہے خاکی، مرنے کے بعد برباد نہ جائے، یا اللہ اس کو غبار مدینہ بنا دے، اس میں مکس ہو جائے۔ تو ہم تو مدینے کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں، تو نبی کی آل اور نبی کے اصحاب سے کیوں نہیں کریں گے؟ جو ان میں سے کسی کی بے ادبی کرے، جو ان میں سے کسی کی گستاخی کرے، ان کے بارے میں ہلکی بات کرے، ہم اس سے بیزار، ہم اس سے، ہمیں وہ کسی آنکھ بھا سکتا، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی رعایت۔ حضرت عثمان غنی صحابی ہیں، ایک شخص تھا ان کے بارے میں ذرا اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اندازہ کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے یہ بات، کسی نے ان سے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ پوچھ کس سے رہے ہیں؟ جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم امیر المومنین فی الحدیث، ان سے پوچھا جا رہا ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ تو جواب دینے والے نے کہا جب حضرت امیر معاویہ جہاد کے لیے جاتے تھے، جس جانور پر اس کی ناک میں جو گرد جمع ہو جاتی تھی وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اور ہم لگ گئے فیتا لے کے ناپنے۔ سنو، میں فیصلہ بھی کروں گا، فضائل میں جو حضرت علی کی شان ہے اس کا امیر معاویہ سے کوئی تقابل، حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی کی شان سے کوئی تقابل۔ حضرت علی کی شان بہت بلند، مگر حضرت امیر معاویہ صحابی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ مجھے ان کے بارے میں کوئی بھی نامناسب بات، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے نبی کے سارے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ حسنہ سوء کی ضد ہے، حسنہ سے مراد مفسرین نے جنت بیان کیا ہے۔ اللہ بھیجے جنت میں اور میں کہوں جی مجھے پسند نہیں تو میں ہوتا کون ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے کسی کی بے ادبی کرنی، اور جو بے ادبی کرے اس کو برداشت کرنا۔ لکم دینکم ولی دین، کوئی واسطہ نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہم اپنے دین کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ جو اہل بیت، جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کا ایمان درست، جو مانتا ہے زور سے کہے اس کا ایمان درست، پکی بات ہے۔ سنیوں کو شک نہیں ہونا چاہیے۔
سنی اور شک یہ دو الگ باتیں ہیں. شک ہے تو سنی نہیں، سنی ہے تو ہمیں نہ صحابہ میں شک ہے نہ اہل بیت میں شک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. یہ تو بہت اونچی بات ہے نا. صحابیوں کے بارے میں تو شبہ نہیں، میں کہوں گا ہر سچا امتی، ہر سچا امتی. لائے کوئی فتویٰ میرے خلاف، دیکھتا ہوں کون آتا ہے. صحابہ کی تو بڑی شان ہے، صحابہ کی تو بڑی شان ہے. ہر سچا امتی. اور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے دوزخ سے پوچھا تیرے اندر کوئی میرا مرید؟ تو دوزخ نے کہا آپ کے مرید کا یہاں کیا کام ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا نا پھیلتی جائے گی. اب آپ کو ایک دو باتیں سناؤں اور پھر کچھ واقعات جو اصل میں حاجی صاحب کی آرزو ہے وہ بتانی ہے. صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہیں کہ جو الگ کرے گا خود الگ ہو جائے گا. وہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جو توڑے گا خود ٹوٹ جائے گا، ان کا تعلق توڑ سکتا. کیوں؟ ان کو جوڑا ہے نبی نے. ان کو کس نے جوڑا ہے؟ تو جو توڑے گا خود ہی ٹوٹے گا نا. نبی کا جوڑا ہوا کوئی توڑ سکتا نہیں. اتنی بات ہی سمجھدار کے لیے کافی. آگے سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت فرق کیا ہے؟ ایک نبی پاک کا خون ہے، ایک نبی پاک کا، ایک نبی پاک کا، دوسرے اس خون کے جانثار ہیں، فدائی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سوچتے جائیں گے تو آپ کو محبت کی راہیں ملتی جائیں گی. جنگ احد کے موقع پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا، خود لوہے کی جو وہ رنگ تھی اس کی کڑیاں رخساروں میں چبھ گئیں، خون نکل رہا ہے. پورا واقعہ نہیں سنانا، بات سنانی ہے، دھیان سے سنیے گا. خون نکل رہا ہے. ایک صحابی حضرت مالک بن سنان یا مالک بن سنان، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، آگے آئے. بھائی مسجد میں بیٹھے ہو، اپنے فون کی رنگ ٹون بند کرو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، خدا کے لیے ڈرو. مسجد میں آنے سے پہلے رنگ ٹون بند کیا کرو. وہ صحابی آگے آئے جنہوں نے 1976 سے پہلے مدینہ دیکھا ہے. ان کو میں یاد دلاؤں گا. مسجد نبوی کا دایاں دروازہ باب السلام، اس سے جب باہر نکلتے تھے تو 3 گنبد تھے. ایک حضور کے والد ماجد کی قبر پر، ایک حضرت عکاشہ کی قبر پر، اور ایک حضرت مالک بن سنان کی قبر پر. پھر اس کے بعد ان تینوں کے جسم نکالے گئے اور بقی شریف میں 1400 سال کے بعد صحیح سالم بدن وہاں منتقل. سنیں، توجہ سے سنیں. یہ حضرت مالک بن سنان نبی پاک کے قریب آئے. حضور یہ جو خون نکل رہا ہے میں بند کر دوں؟ حضور نے نہیں پوچھا کہ تو لائسنس یافتہ ڈاکٹر ہے یا نہیں، MBBS، میاں بیوی بچوں سمیت، FRCP، تیرے پاس کوئی ڈگری ہے، لائسنس ہے، کوئی ڈپلومہ؟ نہیں. حضور نے یہ بھی نہیں پوچھا تو نے طبابت، طب جس کو حکمت کہتے ہیں سیکھی؟ نہیں. حضور نے پوچھا کیسے بند کرے گا؟ اس نے کہا بس اجازت دیجئے، آپ اجازت دیجئے. میرے آقا دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں رب کی عطا سے. حضور نے اجازت دے دی. وہ آگے بڑھے اور حضور کا ہونٹ اپنے منہ میں لے کے چوسنا شروع کر دیا.
اور جن کو ایسی شان ملی ہو ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرے گوارا ہوگی؟ چوسنا شروع کر دیا. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جہاں سے خون نکلے اس جگہ کو دبایا جائے تو خون رک جاتا ہے. انہوں نے اتنا چوسا کہ وہ جگہ سفید ہو گئی اور وہ سارا خون ان کے منہ میں آ گیا. حضور نے فرمایا تھوک دے. وہ گھونٹ بھر گئے. وہ آج کا کوئی ہوتا تو فتویٰ لگ جانا تھا. اس نے فوراً ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم، دم کہتے ہیں خون کو، خون حرام ہے تو پی گیا. فوراً فتویٰ لگنا تھا، اگرچہ چونکہ چنانچہ مگرچہ ثابت ہوا کہ غلط. اسی طرح ہی لگاتے ہیں نا فتویٰ. فوراً فتویٰ دے دینا تھا آج کے مفتی شرک نے. وہ گھونٹ بھر گئے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ فوراً جاؤ اپنے پیٹ کی صفائی کرواؤ، خون میں جراثیم ہوتے ہیں، دیکھنا تمہاری طبیعت نہ بگڑ جائے. میرے نبی نے ایسا سننا چاہتے ہیں کیا کہا؟ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی لکھتے ہیں حضور نے فرمایا من اراد ان ینظر رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا. تم میں سے کوئی زمین پر جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی، تاجدار ختم نبوت. تم میں سے کوئی اگر کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے نا اس کو دیکھ لو. کیوں؟ اس میں میرا خون چلا گیا ہے. اس میں میرا خون، اب اس کو آگ چھو سکتی؟ یہ جنتی گارنٹیڈ. دیکھ لو اس کو، کیونکہ اس میں خون. حیدرآباد والو جس میں خون چلا جائے جب وہ جنتی تو جو بنئی خون سے ہیں جو ہیں نبی کا خون. جو ان پر شبہ کرے گا بولو ایمان والا رہے گا؟ چلو ایک مسئلہ اور کر دوں. جو نبی کا خون ہے ان کی شان سن لی، خود نبی جن کا خون ہے. نبی کے والدین کریمین. ایک صاحب نے لکھا، بڑا ان کو شوق ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہلانے کا. نبی کے ماں باپ مسلمان نہیں. انہوں نے جو لفظ لکھا وہ میں نہیں بول رہا کیونکہ وہ میں بولنا نہیں چاہتا. انہوں نے مسلمان نہیں. میں نے کہا اگر وہ مسلمان نہیں تو کدھر سے مسلمان ہے؟ وہ صرف مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کے سردار ہیں. انہی کے صدقے میرے تمہارے ماں باپ بخشے جائیں گے. تو جس میں خون چلا گیا جب وہ جنتی ہے تو جو نبی کا خون ہے. حضور نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو جہنم سے دور رکھے. اور کوکب نورانی اکاڑوی اعلان کر رہا ہے اپنی طرف سے نہیں، نبی کے اعلان کو آپ تک پہنچا رہا ہے. جو نبی کی سچی اولاد صحیح عقیدے والی دوزخ میں نہیں جائے گی. دوزخ میں شرط کیا ہے؟ اصلی سید ہو، اصلی نسلی، فصلی نہ ہو. 1947 کے بعد نہ بناؤ. وہ جی شجرہ وہاں رہ گیا ہے. کیونکہ سید دو طرح کے ہوتے ہیں. سید ایک ہوتے ہیں خاندانی اور ایک ہوتے ہیں جاپانی. یہ بیٹے ہیں سید محمد علی شاہ صاحب، مجھے نہیں پتا کب سے ان کا خاندان چلا آ رہا ہے، کہاں سے ان کی نسبت، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ واقعی سید ہے. کیوں دے سکتا ہوں؟ کیونکہ میرے سامنے بنے. وہ میرے سامنے بنے. نہیں سمجھے؟
تو سامنے بنے. انہوں نے اپنے آپ کو کب سید بنایا پتا ہے؟ تو جو نبی کا اولاد نہیں اور خود کو سید کہتا ہے، نبی کی اولاد کہلاتا ہے، وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے. اس کو کوئی عزت نہیں. دنیا میں 4 پیسے مل جائیں گے اور کچھ ملنے والا کو معمولی بات نہیں ہے. یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، ان کی اولاد، ساری دنیا میں قانون ہے، اولاد بیٹے سے چلتی ہے. اولاد بیٹے سے چلتی ہے، یہ قانون ہے قدرت کا جو بنایا ہوا ہے. مگر صرف میرے نبی پاک کی خصوصیت، ان کی اولاد ان کی بیٹی سے چلی ہے. اب امام حسن حسین کے باپ حضرت علی ہیں، کوئی شبہ نہیں، وہی باپ ہے، مگر حضرت فاطمہ سے نسب جائے گا نبی کی طرف. نسب کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ کیونکہ حضور نے خود فرما دیا یہ میرے بیٹے ہیں. حضور نے سید کا لفظ بھی حضرت امام حسن کو گود میں بٹھا کے کہا، ان ابنی ھذا سید. بخاری میں حدیث موجود، میرا یہ بیٹا سید، سید کے معنی سردار ہے. حضور نے خود کہا، بیٹا بھی کہا، سید بھی کہا. تو یہ حسنین کریمین، امام حسن امام حسین، یہ 2 شہزادے ہیں، ان کی اولاد میرے نبی کی اولاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی پاک کے 3 بیٹے. پہلے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا عبداللہ جس کو طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم. ٹھیک ہے؟ مگر یہ تینوں کم عمری میں، کم سنی میں وفات پا گئے. کم سنی میں، جس کو چھوٹی عمر کہتے ہیں. وہ چھوٹے نہیں تھے، وہ نبی کے بیٹے تھے، تو چھوٹے کہاں سے ہوئے؟ نبی کی ہر چیز بڑی ہے. چھوٹی عمر میں، کم سنی میں وفات پا گئے. کیوں؟ علماء لکھتے ہیں کہ پہلے نبیوں کی اولاد بھی نبی ہوئی. اگر حضور کے بیٹے زندہ رہتے اور نبی نہ ہوتے تو دوسرے اعتراض کرتے. اللہ نے نبی کے بیٹے لے لیے کیونکہ نبی آخری نبی ہے. تو حضور کی اولاد چلی حسنین کریمین سے، تو اب ان کی اولاد کو اولاد نبی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اولاد نبی ہیں. یہ نبی کا خون ہے. ان کے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نسب جائے گا تو حضرت فاطمہ سے کس طرف جائے گا؟ نبی کی طرف. کدھر جائے گا؟ بہت بڑا مسئلہ ہے کہلواروں. کدھر جائے گا؟ نبی کی طرف. یہ نبی کی اولاد ہے. اب سنیں، اب آپ کو صحابہ کا نام سننے کو ملتا ہے، میں ان کی کچھ رشتہ داریاں آپ کو بتاتا ہوں. صحابہ کی رشتہ داریاں سنو تاکہ آپ کو پتا چلے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا نام ہے ام فروہ. کیا نام ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں اگر کسی نے کوئی غلط بات ڈال دی ہے تو وہ آج صاف ہو جائے. یہ حضرت ابو بکر الصدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر کے بیٹے قاسم، یعنی یہ حضرت ابو بکر کی اولاد میں ہیں، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی. امام جعفر صادق خود فرماتے تھے، ولدتنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے. میری ماں کی طرف سے بھی، دادا بھی اور نانا بھی ابو بکر ہیں. کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر کی پوتی سے، نواسی سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پوچھنا چاہتا ہوں. دشمنوں کی اولاد سے کی جاتی ہے یا پیاروں کی اولاد سے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اور سنیں،
حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم بن محمد اور حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. کیا ہیں؟ یہ رشتے سن لیں. ایران کا بادشاہ یزدجرد کسریٰ جب ایران فتح ہو گیا، مال غنیمت میں 3 شہزادیاں آئیں، ایران کے بادشاہ کی بیٹی. ان میں سے ایک بیٹی کا لقب شہر بانو. کیا لقب ہے؟ شہر بانو. بانو فارسی میں بیوی کو بھی کہتے ہیں. شہر بانو کیا مطلب؟ یہ پورے جس طرح آپ کے یہاں فرسٹ لیڈی کہا جاتا ہے یا سب سے شہر میں سب سے زیادہ عزت والی، شہر بانو لقب. حضرت عمر خلیفہ ہیں. جب وہ جہاد ہوا، اور اگر ان کو مومن نہ مانو تو جہاد نہیں ہوگا. حضرت عمر کو مومن نہیں مانیں گے تو جہاد ثابت نہیں ہوگا، مال غنیمت ثابت نہیں ہوگا. یہ شہزادی آئی، حضرت عمر نے فرمایا یہ شہزادی ہے، کسی شہزادے کو دوں گا. حضرت امام حسین سے ان کا نکاح پڑھایا گیا. آپ نے سبحان اللہ کہا، بھی اور سننا ہے آپ نے. یہ حضرت شہر بانو حضرت امام زین العابدین کی والدہ، اور حضرت امام حسین کی ساری اولاد کس سے چلی ہے؟ امام زین العابدین سے. تو اگر اس شہزادی کی حیثیت نہیں مانیں گے، فاروق اعظم کو نہیں مانیں گے، یہ کدھر جائیں گے؟ ثابت کر سکیں گے کچھ؟ میں نے اشارہ بڑی دور کا کیا ہے. یہ حضرت امام زین العابدین کی والدہ ہیں. سنا آپ نے؟ اچھا جی. حضرت امام حسین کی ایک بیوی کا نام ہے حفصہ. کیا نام ہے؟ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت عبد الرحمن کی. حضرت عبد الرحمن کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے. یہ اتنے رشتے حضرت ابو بکر کے گھر میں اہل بیت کے کیوں ہو رہے ہیں؟ پتا چلا آپس میں محبت ہی محبت تھی. حضرت علی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عثمان. حضرت امام حسن اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں. پوری امت کو پیغام دے دیا، ہمیں پیار ہی پیار ہے. لڑنے والے تم ہو، ہم میں کوئی لڑائی نہیں. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی شہزادی جو کربلا میں امام کے ساتھ تھی، یہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی زوجہ ہیں. ان کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے بیٹے سے ہوا. صحابہ اور اہل بیت کی رشتہ داریاں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اور سنیں. حضرت سیدنا امام حسین کی ایک بیوی کا نام ہے لیلہ بنت مرہ. سنا آپ نے؟ کیا نام ہے؟ لیلہ بنت مرہ. ان کی والدہ کا نام ہے میمونہ. لیلہ کی والدہ کا نام اونچی، اور یہ میمونہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن. کیا مطلب؟ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی امام حسین کی بیوی. اس بیوی سے جو بیٹا ہے اس کا نام معلوم ہے؟ حضرت علی اکبر. حضرت علی اکبر کی والدہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہے. سن رہے ہیں یا نہیں سن؟ اور کوئی حوالہ غلط ہو، جس چوک میں چاہو کھڑے کر کے مجھے سزا دے دینا. میں یہ تمام نام شیعوں کی کتابوں سے بھی دکھا سکتا ہوں. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، لڑنے والوں لڑائی بند کرو، اہل بیت سے بھی پیار کرو، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرو. یہ گستاخی بے ادبی کا سلسلہ اب مزید برداشت ہو سکتا. اب تک جو ہوا اس پر اگر اب توبہ کر لو، آؤ نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرو. ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے، وہ تو بڑے ہیں، ہم تو ان کے غلاموں سے پیار کرتے ہیں.
اور سنیں، حضرت امیر معاویہ کے بھتیجے ابو القاسم کی شادی حضرت جعفر تیار حضرت علی کے کیا ہیں رشتے میں؟ پوچھ رہا ہوں بھائی ہے نا، سمجھ آئی؟ سنیں، حضرت علی کے بھائی جعفر تیار کی سگی پوتی رملہ سے ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ کے بھتیجے کی شادی، اور حضرت علی کے پوتے زید بن حسن کی بیٹی نفیسہ کا نکاح ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوا۔ سن رہے ہیں؟ اتنی رشتہ داریاں، ابھی اور بھی لسٹ ہے، میں صرف اتنی سنا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ اہل بیت سے اور صحابہ سے پیار کرتے ہیں، وہ دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہے، اور اگر ان کو نور نہیں مانیں گے ہمیں سچ نظر نہیں آئے گا۔ دیکھو آپس میں پیار۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس بندہ آیا، پوچھ رہا ہے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے، حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ وہ کہتی ہیں ابو بکر۔ ان کا عورتوں میں ان کی بیٹی حضرت عائشہ۔ دشمنی ہوتی تو کبھی ایسا کہتی؟ اب حضرت عائشہ کے پاس بندہ چلا گیا، اس نے پوچھا نبی پاک کو سب سے زیادہ پیارا کون؟ حضرت عائشہ کہتی ہے حضور کو سب سے زیادہ پیاری اپنی بیٹی فاطمہ۔ کم مردوں میں؟ فرمایا فاطمہ کے شوہر علی۔ کچھ سمجھ آئی؟ محبت سے نام لے رہے ہیں ایک دوسرے کا، پتہ چلا ان میں محبت ہی محبت ہے۔ سنیں میں آپ کو بات، قیس ابن حازم کی روایت، الریاض النظرہ پڑھیں، تاریخ الخلفاء پڑھیں، کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے۔ حضرت ابو بکر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں یا جس سے کوئی اختلاف ہوتا ہے؟ اونچی، حضرت ابو بکر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ان کا اس لیے کہ کل قیامت کے دن پل صراط کا نام تو سنا ہے نا، بال سے باریک تلوار سے تیز، جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، کوئی کہتے ہیں 500 سال کا، کوئی ہزاروں سال کا رستہ، اس پہ سے ہر ایک نے، ذرا یہ حدیث سن لیں، روایت سن لیں، توجہ سے سن لیں، نہیں سنی ہے تو پہلی بار سن لیں۔ حضرت ابو بکر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، کل پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو حضرت علی پروانہ دیں گے۔ پروانے کا مطلب اجازت نامہ، جس مومن کو دیں گے وہی گزرے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی مسکرائے، حضرت ابو بکر کا چہرہ دیکھ کر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے تو جواب دیا نا کہ حضرت علی پروانہ دیں گے۔ اب حضرت ابو بکر کے لیے حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے اجازت نامہ اسی کو دوں جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنے بابا حضرت ابو بکر سے کہا آپ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے ہی رہتے ہو، دیکھتے ہی رہتے ہو، دیکھتے ہی رہتے ہو، آپ کی نگاہیں ان کے چہرے پہ ٹکی رہتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کو کیا جواب دیتے ہیں؟ بیٹا اس لیے دیکھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پیار ہے یا نہیں؟ اونچی، کتنا پیار ہے؟ اور ہم لڑے نہیں جی، کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صحابی والے ہیں۔ تم کسی کے والے نہیں ہو، تم کسی کے والے نہیں ہو، کیونکہ جو علی والا ہے وہ صحابی والا ہوگا، جو صحابی والا ہوگا وہ علی والا ہوگا۔
अहले बैत का दामन छोड़ के सिर्फ सहाबा का पकड़ो वो गलत, सहाबा का दामन छोड़ के सिर्फ अहले बैत का नाम लो तो भी दुरुस्त नहीं। याद रखना। और सुने मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फैजुल कदीर अल्लामा मनावी, उलमा जानते हैं इस किताब को, उसमें हदीसें जमा हैं। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी फरमाते हैं फैजुल कदीर में, वो कहते हैं कोई इमाम और मुजतहिद किसको कहते हैं? जो कोशिश करके मसला मालूम करके उम्मत को बताता है, वो मुजतहिद होता है, कुरान हदीस की रोशनी में इज्तिहाद करता है। फरमाते हैं कोई इमाम, ध्यान से ये जुमला सुने, कोई इमाम और मुजतहिद ऐसा नहीं गुजरा जिसने अहले बैत की मोहब्बत से बड़ा हिस्सा ना पाया हो, और जब हिस्सा मिला हो तो इज्जत ना मिली हो। यानी जिसने अहले बैत से मोहब्बत की उसी को दीन के इल्म का हिस्सा भी मिला और उसको इज्जत और शोहरत भी मिली। तो अहले बैत का दामन छोड़ के तो इल्म नहीं मिलता। अच्छा, एक इम्तिहान, जो जवाब दे देगा उसको दुआ मिलेगी। इल्म सिखाने को क्या कहते हैं? नहीं, सिखाने को और भी एक लफ्ज़ है, हाँ बिल्कुल सही, तालीम। क्या लफ्ज़ है? ऊंची कहिएगा। सुनो फिर उकाड़वी से एक बात आज। इस तालीम में 5 हर्फ है। कितने? पहला हर्फ ते, आखिरी हर्फ, ये दोनों निकालो, क्या रह गया? क्या रह गया? अली। ते और मीम बन गया तुम, पीछे रह गया अली। अली की तुम में जगह हो तो ये है तालीम। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, बात हुई ना? समझ आई? हजरत अली का नाम ना लो, उनको ना मानो तो इल्म कहां से आएगा? अली की तुम में जगह हो तो ये है तालीम। लफ्ज़ तालीम में अली मौजूद है। समझ आ रही? और सुने, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के दरवाज़े पर आए और आकर कहा, अल्लाह के नबी को आप सबसे ज़्यादा प्यारी थी और मुझे हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद तमाम लोगों में आप सबसे ज़्यादा प्यारी हैं। सुन रहे हैं? बात नहीं करनी थी मगर कर रहा हूं ताकि शुबा हो तो दूर हो जाए। कुछ लोगों ने ये बकवास की है कि हज़रत उमर हज़रत सैयदा के दरवाज़े पे गए, दरवाज़े को ठोकर मारी, पाँव से दरवाज़ा टूट गया, आगे सैयदा खड़ी थी, उनको चोट लगी, उनके वो पेट से थी, वो बच्चा ज़ाया हो गया। ये बकवास कुछ लोग करते हैं, सब कहें माअज़ल्लाह। जिसने ये बकवास की, जिसने लिखी, जिसने कहा, अल्लाह उन सबको अपने जनाब से वो अजाब दे जो इबरत हो जाए। मेरा नाम कौकब नूरानी उकाड़वी, मेरे वालिद का नाम हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह। कलेमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ इस वाक़े को सच्चा साबित कर दो। ये हजरत अली की गैरत को चैलेंज करने वाली बात है कि हजरत अली खड़े तमाशा देख रहे हैं, दूसरे सहाबा बर्दाश्त कर रहे हैं। कैसी बात है? तुम लोगों ने जाना नहीं। हजरत उमर कह रहे हैं मुझे पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा प्यारा और कोई नहीं। वाकया नहीं सुना हुआ आपने? कितनी मर्तबा सुना, एक बार फिर सुन लो। हजरत इमाम हुसैन हजरत
عمر فاروق سے ملنے آئے. حضرت عمر اس وقت خلیفہ ہیں. حضرت امام حسین ان کے گھر آئے. دروازے پہ پہنچے تو حضرت عمر کا اپنا بیٹا کھڑا ہوا تھا, اپنے باپ سے ملنے آیا تھا اور اندر پیغام بھیجا ہوا تھا اس نے. حضرت امام حسین بھی جا کے کھڑے ہو گئے. دھیان سے سننا. وہ دربان اندر سے پیغام لے کے آیا. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو پیغام دیا کہ بیٹا میں اس وقت بہت ضروری کام میں مصروف ہوں, اس وقت مل نہیں سکتا, تم پھر کسی وقت آنا. یہ بات حضرت امام حسین نے سن لی کہ جب اپنے بیٹے سے نہیں مل رہے ہیں تو کوئی بہت ضروری کام ہوگا. تو وہ بغیر پیغام دیے واپس چلے گئے. دربان نے اندر جا کر بتایا کہ جب میں نے آپ کے بیٹے کو آپ کا پیغام دیا, نواسۂ رسول آئے تھے, انہوں نے یہ بات سن لی اور وہ واپس چلے گئے. تو حضرت عمر نے کہا سن لی تھی نا, یہ تو نہیں کہا. حضرت عمر نے کہا سن لی تھی نا بات انہوں نے. جب ان کو پتا ہے میں مصروف ہوں, بیٹے سے نہیں مل رہا ہوں, تو پتا چل گیا نا. 44 ملکوں کا فتح کرنے والا فاروق اعظم. حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. جس کو نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا وہ فاروق اعظم ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے پیچھے گئے. امام حسین کو راستے میں جا کے روک لیا. شہزادے آپ واپس کیوں آ گئے؟ حضرت امام حسین نے کہا آپ اپنے بیٹے سے نہیں ملے تو مجھے کیا ملتے, ضرور کوئی کام ہوگا آپ کا کہ آپ نہیں ملے. تو حضرت عمر کا جواب سنو. حضرت عمر کہتے ہیں شہزادے میں عمر ہوں, عمر اپنے بیٹے کو روک سکتا ہے, نبی کے بیٹے کو نہیں روک سکتا. اللہ. اور دوسرا مسئلہ, اپنے بال پکڑ کے فرمایا ہمارے سروں پر یہ بال کس نے اگائے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں آج کا کوئی ہوتا تو فتویٰ لگاتا, کہتا بال اللہ اگاتا ہے. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں امام حسین کو, یہ بال کیا مطلب, یہ عزت ہمیں کس نے دی ہے؟ اگر آج میں خلیفہ ہوں تو کس کی برکت سے ہوں؟ یہ آپ کے گھرانے کی برکت ہے. آپ جب کبھی آئیں آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. میرے دوستو, وہ فاروق اعظم کیا ایسا کام کر سکتے؟ جن لوگوں نے یہ غلط بات مشہور کی ان کو توبہ کرنی چاہیے. میرے دوستو, بھئی آپ لوگ سارے توجہ ادھر ہو جاتی ہے, انتظام کرنے والے وہ آپ کو دیکھ کے سارے ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں, تو مہربانی فرمائیں درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صحابہ اور اہل بیت, حضرت ابو بکر اور حضرت علی مسجد سے نکلے, بچے کھیل رہے ہیں. مدینہ منورہ میں بچے کھیل رہے ہیں. امام حسن بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. حضرت ابو بکر آگے بڑھے, امام حسن کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا. کندھوں پہ بٹھا کے کیا کہا, مجھے اپنے گھر والوں سے نبی کے گھر والے زیادہ پیارے. اور حضرت امام حسن کو دیکھ کے کہا آپ کی شکل نبی سے ملتی ہے, علی سے نہیں ملتی. حضرت علی مسکرا رہے ہیں. پیار ہے یا نہیں؟ اونچی. لڑنے والوں تم ان ہستیوں کو نہیں جانتے. اب دوسرا جملہ سن لیں, یہ صحابی کس کا انتخاب ہے؟ حضور کا صحابی جتنے ہیں 1.25 لاکھ سے زیادہ ہیں, جتنے ہیں ان کو کس نے صحابی کے لیے چنا ہے؟ اللہ نے. تو اللہ نے جن کو چنا ہے ان کے دل بھی صاف ہیں, ان کے درجے بھی اعلیٰ ہیں, ان کے دلوں میں نبی کی آل کے لیے کوئی کدورت ہو سکتی. اور نبی کے اہل بیت کی تو پاکی کا بیان ہوا ہے, ان کے تو پاک ہونے کا بیان کیا, تو ان کے اندر میل کہاں سے آئے گی؟ یہ میل ان لوگوں کا حصہ ہے جو آج پیٹتے روتے ہیں. صحابہ بھی پاک ہیں, اہل بیت بھی پاک ہیں, بڑی شان والے ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں.
کعبے میں بیٹھے ہوئے اچانک حضرت امام حسین تشریف لے آئے. مکہ مکرمہ میں کعبے میں بیٹھے ہوئے طواف کر کے بیٹھے ہوئے حضرت ان کی نظر پڑ گئی امام حسین پر. تو انہوں نے جو جملہ کہا, صحابی رسول کا جملہ سن لیں. وہ کہتے ہیں آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں اس وقت جو درجہ امام حسین کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے, کس کے لیے؟ بہرے کا مطلب وہ بہرا نہیں کانوں والا, بہرے فارسی میں کس کے لیے ہیں؟ جو اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. سن رہے ہیں؟ اور سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں, نبی کی نسبت کا ادب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس, یہ ایک حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے ہیں, وہ نہیں, یہ نبی پاک کے چچا ہیں. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیدل جا رہے ہیں یہ مدینہ میں, سواری پر حضرت ابو بکر حضرت عمر آ رہے ہیں اونٹ پر بیٹھے ہوئے. نبی کے چچا کو دیکھا, سواریوں سے اتر گئے. نبی کے چچا کو دیکھا, سواریوں سے درجہ مرتبہ کس کا زیادہ ہے میں اس بحث میں آپ کو نہیں ڈالتا, حضرت عمر بڑی شان والے, لیکن کیوں اتر گئے؟ یہ نبی پاک کے چچا. سنا آپ نے؟ حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے حضرت علی ان کے پاؤں بھی چومتے تھے. درجہ حضرت علی کا زیادہ تھا, مگر حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے, پاؤں بھی. کیوں؟ کہ آپ نبی پاک کے چچا. سن رہے ہیں؟ سیر میں بھی ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ نے ان کو ایک جگہ بٹھایا اور اپنے کپڑوں سے, اپنے بعضوں نے لکھا آستین سے, بعضوں نے لکھا امامے سے, واللہ عالم, حضرت امام حسین کے پاؤں صاف کر رہے ہیں. مٹی جو لگ گئی ہے وہ صاف کر رہے ہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا کیا کرتے ہو, کیا کر رہے ہو ابو ہریرہ؟ حضرت ابو ہریرہ کا جواب سننا چاہتے ہیں؟ سناؤں؟ دل کے کانوں سے سننے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جتنے فضائل آپ کے مجھے معلوم ہیں لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو آپ کا پاؤں کوئی زمین پہ نہ لگنے دے, سب کندھوں پہ اٹھائے پھرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی. یاد رکھنا وہ صحابی ہیں, لیکن کتنا ادب کر رہے ہیں. ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, نبی پاک کی صورت بن کے آتی تھی سامنے. آج ہمیں کوئی خیال اونچی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. یہ کون ہیں؟ اونچی. ان کا کوئی نام لیتا تھا تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا, ان کے لقب سے پکارتے تھے یہ خوش ہو جاتے تھے. ان کو عبداللہ بن مسعود کہہ کے پکاریں تو خوش نہیں ہوتے تھے, ان کو صاحب النعل کہا جاتا تو خوش ہو جاتے. نعل کہتے ہیں جوتی کو. جب نسبت ہو جائے نبی کی طرف تو صرف جوتی نہیں, مبارک جوتی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے, یہ حضور کے قدموں سے مبارک جوتیاں لے کے ایک دائیں آستین میں ڈالتے تھے, ایک بائیں آستین میں ڈالتے تھے. کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ کوئی میل لگی ہوگی, یہ لگا ہوگا, وہ نہیں. حضور کے ساتھ رہتے, جب حضور تشریف لے جانے لگتے یہ پاؤں میں جوتیاں رکھ دیتے تھے, تو ان کو جوتیوں والا کہتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے. نام لیتے تھے تو خوش.
ان کا ایک فرمان سناؤں؟ وہ کہتے ہیں 1 سال کی نفلی عبادت سے اہل بیت کی 1 دن کی محبت افضل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی، دیکھ لی ہے، اب جلدی سمیٹ دوں گا، ابھی تک نظر نہیں پڑی تھی، ابھی نظر پڑی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدائن فتح ہو کے مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت جب آپ کافر سے مقابلہ کریں تو وہ جو سامان ان کا ہوتا ہے وہ جب مل جائے آپ کو تو مجاہدوں میں بانٹا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ کافروں سے جنگ ہو، ان سے مال ملے، وہ مال، ہاں آپ کی حکومت جو آپ سے چھین رہی ہے انہوں نے مال غنیمت سمجھا ہوا ہے، وہ آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتے اسی لیے لوٹ رہے ہیں آپ کو، اور پھر کہتے ہیں گھبرانا نہیں۔ بہرحال اللہ ایسے ظالم حکمرانوں سے نجات دے۔ توجہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مال آیا، مدینے میں پہاڑ بن گئے، اتنا سامان، سونا چاندی کپڑے چمڑا چیزیں، اتنا مال آیا، پہاڑ بن گئے۔ حضرت عمر تقسیم کرنے بیٹھے، سیدنا امام حسن آئے، امیر المومنین ہمارا حصہ، آپ نے فرمایا علی الرأس والعین، اس کا مطلب سر آنکھوں پر، آپ کا آنا سر آنکھوں۔ ان کو 1000 پیش کیا، وہ خوشی خوشی تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین آئے، امیر المومنین ہمارا حصہ، آپ نے ان سے بھی کہا سر آنکھوں پر 1000 دے دیا۔ آپ کا بیٹا پاس کھڑا ہوا تھا، عبداللہ نام ہے، صحابی ہے، محدث ہے، مجاہد ہے، محدث بھی، بہت ساری حدیثیں ان سے مروی، اور جہاد بھی کئی مرتبہ کیا۔ حضرت امام حسین نے ایک روایت کے مطابق 500، ایک روایت کے مطابق 100 اس کو دیا۔ حسنین کو کتنا؟ بیٹے کو کتنا؟ 500 یا 100؟ بیٹے نے کہا بجان میں بہت پرانا مجاہد ہوں، حسنین کریمین اس وقت بچے تھے، میں اس وقت سے جہاد میں حصہ لے رہا ہوں، میری خدمات بڑی ہیں، آپ نے ان کو 1000 مجھے 100؟ تو فاروق اعظم آگے سے یہ نہیں کہتے کہ میں خلیفہ ہوں، بادشاہ ہوں، میری مرضی، نہیں، کیا فرمایا؟ کیا تیرے نانا رسول اللہ ہے؟ بیٹا تو ان کی برابری کرتا ہے، وہ نبی کے شہزادے ہیں، ہم ان کی برابری، ان کی خالہ، ان کی دادی، ان کی نانی کون ہے تجھے پتا ہے؟ ہم ان کی برابری۔ یہ بات سننے والا کوئی شخص تھا، وہ وہاں سے اٹھا اور حضرت علی کے دروازے پہ چلا گیا، اور حضرت علی کو جا کے ساری بات سنا دی کہ آپ کے بیٹے آئے، حضرت عمر نے اس طرح دیا، اس کے بعد ان کا اپنا بیٹا آیا، انہوں نے یہ جواب دیا۔ حضرت علی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ، اہل جنت کا آفتاب ہے، چراغ ہے۔ حضرت علی کو کوئی دشمنی ہوتی تو ایسی بات سناتے؟ اس بندے نے یہ حدیث سن کر وہاں سے چلا، پھر حضرت عمر کے پاس آ گیا، وہ لگائی بجھائی نہیں کر رہا تھا، یہ نہ سمجھنا ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تھی، وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور یہ حدیث سنائی۔ حضرت عمر نے سارا کام چھوڑا، 6 آدمیوں کو ساتھ لیا، حضرت علی کے دروازے پہ چلے گئے۔ اے ابو تراب، اے ابو الحسن،
کیا آپ نے یہ حدیث سنائی ہے؟ فرمایا ہاں سنائیے، میں نے خود نبی سے سنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے لکھ دیں، اپنے ہاتھوں سے مجھے لکھ دیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں لکھ دیتا ہوں۔ حضرت علی نے لکھ دی۔ حضرت عمر نے وصیت کی یہ میرے کفن میں میرے ساتھ دفن کرنا۔ یہ علی کی گواہی ہے، نبی کا فرمان، علی کی گواہی۔ کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ آخری باتوں پہ آتا ہوں۔ حجر اسود کو حضرت عمر نے چوما۔ کیوں چومتے ہیں؟ کہ نبی نے چوما، پتھر ہی ہے نا، مگر نبی کے لب لگ گئے۔ حضرت عمر نے چوم کر کہا اے حجر اسود، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا یہ پتھر جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، سنا ہوا ہے نا؟ نہیں سنا؟ یہ جب زمین پر آیا تھا بہت چمکدار سفید تھا، لوگوں کے گناہ دیکھ کے کالا ہو گیا، لوگوں کے گناہ دیکھ کر۔ اچھا کوئی مجھے بتائے مکہ میں حدود حرم کتنا ہے؟ صحیح کہا کسی نے، کیا کہا؟ 9 میل، بالکل چاروں طرف 9 میل حدود حرم ہے۔ وہاں پر نماز پڑھیں، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ۔ پتہ ہے یہ حدود حرم کیسے طے ہوئی ہے؟ یہ حجر اسود کی روشنی جہاں تک گئی وہ حدود حرم بنا۔ جب جنت کے ایک پتھر کی اتنی روشنی ہے، جنت کے مالک نبی کی کتنی روشنی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی۔ یہ نور مانتے نہیں، جب مانتے نہیں تو مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو ملتا نہیں۔ جب مانتے نہیں تو مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو، اور ہم جھولی پھیلا کے کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ۔ مانگنا بھی ہر کسی کو نہیں آتا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ۔ اور جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا۔ اور ہم تو آگے بڑھ کے اعلیٰ حضرت ترجمانی کر رہے ہیں، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس کو، حجر اسود کو چوم کر کہا تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما۔ پاس حضرت علی کھڑے، حضرت عمر کے ساتھ کون کھڑے؟ حضرت علی نے کہا امیر المومنین یہ نفع دے گا، یہ نفع۔ کیا مطلب؟ حضرت عمر کے علم میں وہ بات نہیں تھی، حضرت علی ان کی کوئی شان نہیں گھٹا رہے، بلکہ جو بات ان کے علم میں نہیں تھی وہ سنا رہے۔ فرمایا یہ نفع دے گا۔ میں نے نبی پاک سے سنا کل قیامت کے دن اس کو ہونٹ ملیں گے،
یہ حجر اسود جو چومتے ہیں نا، کس نیت سے چوم رہے ہیں، ان کا ان کے والد کا نام لے کے گواہی دے گا۔ حاجی گلشن الہی صاحب نے بڑے حج کیے ہوں گے ماشاءاللہ، اللہ اور کرائے، ہمیں بھی کرائے، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہوا ہے، تو حج تو کیا ہوا ہے۔ حاجی صاحب اگر موقع ملا تھا حجر اسود کو چومنے کا تو بتائیں، حجر اسود کو چومنے سے پہلے اپنا نام بتایا تھا آپ نے؟ میرا نام گلشن الہی ولد، ہاں حیدرآباد سے آیا ہوں، محبت سے چوم رہا ہوں، محبت سے چوم رہا ہوں، کہا تھا؟ نہیں مطلب چوم رہے تھے تو یہ کہا کہ محبت سے چوم رہا ہوں؟ نہیں کہا، مگر حجر اسود ان کا نام جانتا ہے، یہ کس کے بیٹے ہیں یہ جانتا ہے، کس نیت سے چوم رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، نیت دل میں ہوتی ہے نا، وہ بھی جانتا ہے۔ اور جسے نبی کے لب لگ گئے، جب اس کا علم اتنا ہے، خود نبی کا علم کتنا ہوگا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے آگے سے کیا کہا، یہ بات سنانی تھی آپ کو۔ جب حضرت علی نے کہا نا کہ یہ نفع دے گا، قیامت کے دن اس کو لب ملیں گے، یہ گواہی دے گا، تو حضرت عمر نے کہا اللہ وہ وقت نہ لائے کہ علی میرے ساتھ نہ ہو، جہاں علی نہ ہوگا وہاں ہلاکت ہے، وہ وقت نہ ہو کہ ابو الحسن ساتھ نہ ہو۔ حضرت عمر چاہ رہے علی ساتھ رہے، اور تم جدا کرنا چاہ رہے ہو، تو جدا کرنے والوں خود جدا ہو جاؤ گے۔ وہ اکٹھے ہیں، وہ اکٹھے رہیں گے، ان کو کوئی جدا کر سکتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آخری جملے، ہمیں صحابہ کا بھی ادب کرنا ہے، اہل بیت کا بھی، ان دونوں میں پیار ہی پیار ہے، ان دونوں میں پیار۔ حضرت علی بھی نبی کے پیارے، صدیق اکبر بھی نبی کے، فاروق اعظم بھی نبی کے پیارے۔ میں نے آپ کو خلاصہ عقیدہ سب بتا دیا، جو صحابہ کے بارے میں نامناسب بات کہے وہ ہمارا نہیں، جو اہل بیت کے بارے میں نامناسب بات کہے وہ بھی ہمارا نہیں۔ ہم نے ان دونوں کا دامن چھوڑنا نہیں۔ اللہ ہمیں ان سے وابستہ رکھے، ان کی محبت ہم پر لازم ہے، کیونکہ یہ نبی کے قریب ہیں۔ نبی نے صدیق اکبر کو ساتھ سلایا، فاروق اعظم کو ساتھ سلایا۔ وہ ایک شیعہ شخص آیا، بہت پرانی بات، سینکڑوں برس کی، اس نے ایک عام آدمی کو پکڑ لیا، عام آدمی کو پکڑ کے کہنے لگا تم کبھی کربلا گئے ہو؟ وہ کیا بات ہے؟ کہ وہاں امام حسین آرام فرما ہے؟ کہا ہاں بالکل۔ ان کا جہاں اہل بیت کے امام آرام فرما ہوں، 40 گز ادھر 40 گز ادھر، یا 400 گز ادھر یا 400 گز ادھر، یا 40 میل ادھر یا 40 میل ادھر، جو بھی دفن ہو جائے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ سنی نے کہا بہت اچھی بات، امام حسین کے 40 گز ادھر 40 گز ادھر یا 40 میل ادھر 40 میل ادھر کوئی دفن ہو جائے بخشا جائے، تو جو نبی کے ساتھ دفن ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ ہمارے پڑوس میں ایک
شیعہ ذاکر انہوں نے کہیں قریب گھر لے لیا، والد صاحب کو انہوں نے فون کیا، جی میں آپ کا پڑوسی ہو گیا ہوں، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے تو ذرا خیال رکھیے گا۔ والد صاحب نے کہا آپ نبی کے پڑوسیوں کا خیال کر رہے ہیں، میں آپ کے پڑوسی۔ کیا بات ہے! نعرہ تحقیق، اللہ، نعرہ تحقیق! تو ہم پیار والے ہیں، ہمیں لڑوانے کی کوشش، ہمیں اہل بیت بھی پیارے، صحابہ بھی۔ آخری بات، جو ان کے بارے میں اچھا نہیں کہہ سکتا چپ رہے، اچھا نہیں کہہ سکتا، زبان کھولو گے تو بیڑا غرق، چپ رہ لو گے تو جو اندر ہے وہ اللہ کے سامنے جا کے کھلے گا، وہاں فیصلہ۔ یہاں اگر زبان کھولو گے تو ہم برداشت نہیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدوں پر ثابت قدم رکھے، ان کو اللہ برکت دے۔ میں حیران، 9 روزہ جشن منا رہے ہیں، پبلک سے کچھ نہیں، سارا خرچہ بھی خود کرتے ہیں، سب کے عرس مناتے ہیں، بیٹے کو عالم بنا رہے ہیں۔ اللہ ان کو اور برکت دے، اور جتنے آئے ہو سخی کے دربار پر، سارے سخی سے جو ملے جھولیاں بھر کے جاؤ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سب تشریف رکھیں، تمام محفل حضرات جاری بیٹھے رہے رہیں۔ گی۔ والسلام علیکم۔